کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اپنے کچھ حواریوں کے ساتھ. راستے میں ایک جگہ پر 3 آدمیوں سے ملاقات ہوئی. ان تینوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے گزارش کی کہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں کچھ مال دے دے، کچھ سونا دے دے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، دنیا کی حرص نہ کرو. دنیا کی حرص تمہیں آخرت میں اور دنیا میں دونوں جگہ برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں حضرت، آپ دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی کہ اللہ ان کو سونا عطا فرما دیجئے. تو ان کو کسی ذریعے سے سونے کی 3 اینٹیں مل گئی. 3 آدمی تھے، 3 اینٹیں مل گئی، بڑی بڑی اینٹیں. اب اس کو لے کر بہت خوش ہو گئے اور ان لوگوں نے لے کر بیٹھ کر آپس کے اندر کچھ بات چیت شروع کر دی. درمیان میں بھوک لگنے لگی. ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ بھئی 3 آدمیوں کی 3 اینٹیں ہیں، لیکن یہاں سے جانے سے پہلے ذرا کھانا وانا بھی ہم کھا لیں، بڑی بھوک لگ رہی ہے. انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک آدمی کو بھیج دیا کہ جاؤ ذرا کچھ کھانا لے کے آؤ. وہ آدمی کھانا لینے کے لیے بازار گیا. یہ 2 شخص یہیں پر بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کرنے لگے. یہاں بیٹھے بیٹھے ان دونوں نے یہ پروگرام بنایا کہ دیکھو 3 اینٹیں ہیں، اگر وہ شخص آئے گا تو اسے بھی 1 اینٹ دینی پڑے گی. اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں ہی اس کو بانٹ لیتے ہیں. 1.5 اینٹ آ جائے گی ہمارے حصے میں. اگر وہ آ جائے گا تو اس کو بھی دینا پڑے گا، لیکن وہ نہ آئے ایسا تو نہیں ہو سکتا. آئے گا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے پہلے پتھرے وتھرے کچھ جمع کے رکھ لیں گے، اور جو ہی وہ آئے گا تو دھڑا دھڑ اس کے اوپر برسانا شروع کر دیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے گا. جب وہ مر جائے گا تو ہم دونوں ان 3 اینٹوں کو 1.5 کر کے تقسیم کر لیں گے. یہ مشورہ کر کے یہ دونوں ادھر ادھر سے کچھ اینٹ اور پتھر اور کچھ چیزیں جمع کر کے رکھ لیے کہ وہ آئے گا تو اسے ان پتھروں سے مار کے ہلاک کر دے گی. جو شخص کھانا لینے گیا تھا، کھانا لینے کے لیے جاتے جاتے وہ ایک اور پروگرام بنایا. اس نے کہا کہ بھائی 3 اینٹیں ہیں، ان دونوں کو بھی دینا پڑے گا. کیا اچھا ہو کہ 3 کی 3 اینٹیں مجھے مل جائیں، لیکن یہ تینوں اینٹیں مجھے ملیں تو کیسے ملیں گی؟ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اب کھانا لے کے جانا ہے تو کھانے میں زہر ملا دیں. جب وہاں جائیں گے اور ان کے سامنے وہ کھانا پیش ہوگا تو وہ دونوں کھائیں گے، کچھ دیر کے بعد مر جائیں گے. جب وہ مر جائیں گے تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، تینوں اینٹیں سمیٹ کے اپنے گھر لے جاؤں گا اور اس کا مالک بن جاؤں گا. اس نے وہاں یہ پروگرام بنایا، ان دونوں نے یہاں اس کو مارنے کا پروگرام بنایا. دیکھیے دنیا کی حرص و ہوس انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ کھانے میں زہر ملا کے آیا تو یہ دونوں یہاں پہلے ہی سے تیار بیٹھے تھے کہ وہ آئے گا تو اس کو ماریں گے. آتے ہی دھڑا دھڑ اس کی پٹائی شروع کر دی، پتھر برسانے شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ کچھ ہی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا. اس بیچارے کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے. اگر پہلے سے کچھ اندازہ ہوتا تو کچھ تیاری کر کے آتا، لیکن اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. اس لیے اس پٹائی کا اثر یہ ہوا کہ وہ ڈھیر ہو گیا اور مر گیا. وہ دونوں خوش ہو گئے کہ بھائی بلا پاک ہو گئی، اب جو بچا ہے وہ ہمارا بچا ہے، اس لیے ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے. لیکن یہ تو پہلے ہی سے بھوک لگ رہی تھی، اب یہ مار پٹائی ہونے کے بعد تو ظاہر بات ہے ذرا زیادہ ہی تھک گئے ہوں گے، تو اس لیے اور زیادہ بھوک لگنے لگی. تو انہوں نے کہا تقسیم کا عمل تو بعد میں ہوگا، پہلے تو کھانا کھا لیں.
لہذا دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، وہ کھانا جو مرنے والے نے ان دونوں کو مارنے کے لیے زہر ملایا تھا۔ اب دونوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا، کچھ دیر کے بعد زہر نے ان کے اوپر اثر کیا اور نتیجہ ہوا کہ دونوں بھی ڈھیر ہو گئے۔ تینوں اینٹیں پڑی ہیں تینوں لاشوں کے ساتھ، تینوں اینٹیں برقرار، لیکن اینٹوں کے جو مالک بننے والے تھے وہ یوں تباہ ہو گئے، ان کی زندگی برباد ہو گئی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو یہاں سے گزرے تھے، وہ اپنے کسی کام سے تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے جب واپسی ہوئی ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد جب بھی تشریف لائے، تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ 3 لاشیں پڑی ہیں اور وہ 3 اینٹیں بھی وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ دیکھو، یہ ہے دنیا کی ہرس جس نے ان کو یوں تباہ کر دیا۔